کراچی ہی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. ناصر حسین شاہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لیف کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا اور تسلی اور تشفی سے صرف جو ہے وہ کام لیا گیا. اور صوبوں کے ساتھ جو زیادتی یا جس طرح سے خاص طور پر صوبہ سندھ کے ساتھ وہ اس کو رواں رکھا گیا، وہ جو ان کی ٹریڈیشن تھی اور اسکیمیں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے کم حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر وہ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے. ویسے بھی یہ جو رواں مالی سال جو ابھی کچھ ہی دن جس میں باقی ہیں، اس میں بھی جو ہمیں ہمارا حصہ تھا اس سے 234 بلین جو ہیں 234 ارب کم دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا اثر ہماری ڈیولپمنٹ پر، دیگر جو ہماری ایشوز ہیں ان پر آیا. بہانہ بنایا گیا کووڈ کا، لیکن کووڈ تو شروع ہوا یہاں پہ تو آئیڈینٹیفائی ہوا فیبروری 26 سے، چلیں ایک ماہ اور پیچھے لے جاتے ہیں، جنوری تک لے جاتے ہیں. تو اس وقت تک پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ جتنی کم ریکوری کی گئی ہو. یہاں پہ یہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پرسنٹیج کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی کم ریکوریز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی. یہاں پہ جنگیں بھی ہوئیں، یہاں پہ اور بڑے سہنے بھی ہوئے، سیلاب بھی تھے، زلزلے بھی آئے، دیگر اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کبھی اس طرح کی کمی نہیں ہوئی. وہ ان کی نااہلی، غلط پالیسیز، حالانکہ انہوں نے وہ جو فگرز تھے، وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا، اس کو بھی 2-3 دفعہ انہوں نے ریویو کیا، اس کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر یہ بجٹ جو ابھی ایک نمبرز کا، ایک الفاظ کا، ایک گورکھ دھندا، اب یہ بجٹ آیا ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے منی بجٹ آئے گا، مائکرو بجٹ آئے گا، کوئی اسمارٹ بجٹ آئے گا، بابو بجٹ آئے گا، انصاف بجٹ آئے گا. تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ اہم ایشو تھا جس پر آج آپ سب کو ہم نے زحمت دی کہ عام غریب لوگوں کا اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا. جو سرمایہ دار ہیں ان لوگوں کا تو خیال رکھا گیا اور غریبوں کو صرف تسلی دی گئی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو بلایا. کچھ اور فگرز بھی ہیں جن کے لیے میں مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس پر بریف کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر شاہ صاحب نے آپ کو تمام جو براڈ بیس باتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کر لی ہے. میں کچھ اور چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت تبدیلی کے نام پر آئی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تبدیلی لا کر دکھائیں گے. پچھلے 2 سالوں میں تبدیلی تو پاکستان میں آئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ تبدیلی تباہی کی شکل میں آئی ہے. اور ہر چیز کے اندر اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو مایوس کیا ہے. اپنی پالیسیز، اپنے کیے ہوئے وعدوں پر یو ٹرن لیا ہے اور اس طریقے سے مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ تمام دوستوں کو یاد دلانا چاہوں گا، جب تحریک انصاف نے پچھلے سال اپنا بجٹ دیا تھا تو انہوں نے ٹیکس محصولات کا جو ٹارگٹ تھا وہ 5.5 کھرب روپے رکھا تھا، 5.5 ٹریلین روپیز رکھا تھا.
کووڈ جیسے ناصر شاہ صاحب نے فرمایا وہ تو 26 فروری کو پہلا کیس آیا, 8 ماہ تو اس فائنینشیل ایئر کے گزر چکے تھے. اس حکومت کی غیر مستحکم اور انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے یہ اپنے ایف بی آر کے ٹیکس ٹارگٹس کو کلیکٹ نہیں کر پائے, اس کو اچیو نہیں کر پائے. یہاں تک کہ انہوں نے 5.5 کھرب روپے کا ٹارگٹ خود چینج کیا اور چینج کر کے اس کو 3.9 کھرب روپے پہ لے آئے, جو وہ اچیو ابھی تک نہیں کر پائے. یعنی کہ وعدہ کچھ کیا ریلیف کے حوالے سے, ٹیکس ٹارگٹ کچھ رکھا, ٹیکس ٹارگٹ کو 3 بار ریوائز کیا, لیکن ریوائز کرنے کے بعد بھی جو ٹارگٹ تھا اس کو یہ لوگ اچیو نہیں کر پائے. اس سال انہوں نے خود اپنی نالائکی اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. اسی دوران ایک تازہ اپڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا معاملے پر اجلاس ختم ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز پر اتفاق نہیں کیا, ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے. تفصیل جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ذیشان بخش نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذیشان, اجلاس کا احوال بتائے گا. جی بالکل, آج لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ میں عمران خان کی زیر صدارت کورونا کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا, جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور پنجاب کے صوبائی وزراء اور انتظامی افسران شریک ہوئے. اجلاس میں واضح طور پر کچھ فیصلے کیے گئے, جس میں خاص طور پر لاہور سمیت پنجاب میں جو کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. اور وزیر اعظم نے واضح ہدایات دی ہیں کہ کسی بھی صورت میں کورونا ایس او پیز کی جو عمل درآمد نہیں کرے گا اس پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا. وہ کوئی دکان ہوگی, بلڈنگ ہوگی, پلازا ہوگا یا کوئی مارکیٹ ہوگی, اس کو ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں سیل کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ عوام کو ماسک پہننا لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہر کسی کو گھر سے نکلتے ہوئے ماسک پہننا لازمی ہوگا, اور اس پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے روکنے کے لیے جو ٹائیگر فورس ہے اس کو میدان میں اتارا جائے گا. انتظامی افسران اور پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ٹائیگر فورس کے رضاکار ہوں گے وہ انتظامی افسران کی اس حوالے سے مدد کریں گے. ساتھ ہی ساتھ 30 جون تک 1000 نئے بیڈ انسٹال کیے جائیں گے جو کہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہوں گے, جن کے ساتھ آکسیجن اور دیگر ضروری لوازمات ہوں گی. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان امکان ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں باضابطہ طور پر ان فیصلوں سے عوام کو بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ذیشان بخش, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. کچھ خبریں ایسی سرگرم تھیں, کچھ تجاویز ایسی سامنے آئی تھیں کہ پنجاب میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے, لیکن وزیر اعظم نے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز پر اتفاق نہیں کیا. آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ہسپتالوں کو کیسے بہتر بنا پائیں گے, لوگوں کو کیسے اس مشکل وقت میں ریلیف دے پائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے کہ بار بار سوال پوچھتے ہیں ان کے ترجمان آ کے صوبائی حکومتوں سے. جو صوبہ سوال آپ سے پوچھا اس کا جواب تو دیجئے کہ 234 ارب روپے اگر آپ اپنے بجٹ کے جو آپ نے خود مختص کیا تھا, آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا, آئین پاکستان مجھے وعدہ کرتا ہے, اگر آپ مجھے وہ پیسے نہیں دو گے تو میں اپنا کام کیسے پورا کر پاؤں گا. اور جب وہ پیسے نہیں ملتے تو نیچرلی ڈیولپمنٹ سکیمز اثر انداز ہوتی ہیں, منفی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. تیسری چیز, پاکستان, ساری دنیا اس وقت ایک پینڈیمک سے گزر رہی ہے. ہر ملک کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. اس موجودہ بجٹ میں مجھے کرونا وائرس کے حوالے سے, اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے کوئی ریلیف نظر نہیں آئی. یہ فیصلے کرتے ہیں سارے پاکستان کے لیے, پھر کہتے ہیں نہیں سندھ کی ذمہ دار مراد علی شاہ ہوں گے, پنجاب کے ذمہ دار بوزدار صاحب ہوں گے, بلوچستان کے جام کمال صاحب ہوں گے, کے پی کے محمود خان صاحب ہوں گے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے ان کی حکومتیں ہوں گی. ہماری ذمہ داری نہیں, ہم صرف فیصلہ کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. چلیں اسلام آباد کی بات کر لیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کتنی تشویشناک سچویشن ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں اسلام آباد گئے تھے, سائیں ناصر شاہ اور میں, جب مراد علی شاہ صاحب کو نیب نے ان حالات میں بلایا تھا تو وہاں صحافیوں سے ہماری بات ہوئی
صحافیوں نے بتایا کہ ایک ہفتہ لگ رہا ہے، 10 دن لگ رہے ہیں سفارش کے بعد کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے کے رزلٹ میں، 10 دن 7 دن ہسپتالوں میں جگہیں نہیں ہیں. تو آپ فیصلہ آپ پوری قوم کے لیے کر رہے ہو، جواب دہ آپ نہ صوبوں کے لیے ہو، جواب دینا آپ کشمیر کے لیے ہو، جواب دینا آپ گلگت بلتستان کے لیے ہو. چلیں اسلام آباد کی بات کر لیں کہ اسلام آباد کے اندر کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے بڑھائی ہے، تیزی سے لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ ہے، کیا آپ نے اور آئسولیشن بیڈز، ایچ ڈی یونٹس، وینٹیلیٹرز ہسپتال میں لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں. جو ڈاکٹرز پمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام آباد کے باقی اسپتالوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو ایک مجھے بڑی تکلیف اس چیز سے ہوئی کہ عوام دشمن بجٹ تو یہ بناتے ہیں، نمبرز کا ہیر پھیر کرتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں جب قوم کو آپ کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی، چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر ہو، کوئی ریفارم اورینٹیڈ، کوئی ریلیف اورینٹیڈ ایجنڈا وفاقی حکومت کا نظر نہیں آتا. کوئی ایسی اسکیم نظر نہیں آتی جس کے تحت آپ صوبوں کو مزید ہیلتھ سیکٹر وائز مدد پرووائڈ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے مسائل سے نمٹ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو ہائی لائٹ کرنا تھا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز جو کہ کراچی سے پرٹین کرتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ نے خود، عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت نے خود 2 جولائی 2019 کو صوبہ سندھ کے 3 ہسپتالوں کے حوالے سے فیصلہ کیا